بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسک مسلم ٹیچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے اسی طرح روحانی علاج اور وظائف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ریڈ سبسکرائب کا جو بٹن ہے اس پر کلک کر دیجئے اور ساتھ میں نوٹیفیکیشن کی جو بیل ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چونکہ رمضان مبارک چل رہا ہے اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں اس حوالے سے، تنگی کے حوالے سے، قرض کے حوالے سے، حاجت کے حوالے سے، تو جس طرح آگے دن جاتے جا رہے ہیں اور آخری عشرے میں ہم لوگ جا رہے ہیں تو اس حوالے سے میں نے سوچا کیوں نہ ایک ایسا وظیفہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جس نے یہ عمل کیا تھا ان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جنہوں نے یہ عمل کیا ان کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی تو انہوں نے یہ عمل رمضان المبارک میں کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کے خزانے کھول دیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحال بنا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا کہ اب وہ محتاجی دور بھی ہو گئی اور اب آگے دوسروں کو بھی بانٹتے ہیں۔ تو یہ اتنا زبردست عمل ہے۔ آپ نے یہ 21 رمضان المبارک اور 27ویں شب اور اسی کے ساتھ ساتھ عید بھی ہے اس میں، لیکن میں نے عید کا لکھا نہیں، لیکن وہ میں بتاؤں گا آپ کو کیا کرنا ہے۔ اور یہ نوٹ میں نے آپ کو لکھ کے بتایا کہ کوئی بھی شخص اس عمل کو نظر انداز نہ کرے۔ دیگر اگر کوئی وظائف کر رہے ہیں تو وہ تو کرتے رہیں، لیکن ساتھ میں چونکہ رمضان مبارک کا ایک ہی مہینہ ہے پھر پورے سال انتظار کرتے ہیں تو یہ عمل پھر آپ کو آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، تو یہ بھی آپ لازمی کریں اور سب یہ عمل کریں۔ جو بھی تمام دوست احباب ہیں اپنے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ سب کو شیئر کریں اور میرے لیے بھی خصوصی دعا کریں، اور میں تو آپ لوگوں کے لیے ہر نماز میں خصوصی طور پہ دعا کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب میں عمل کی طرف بڑھتا ہوں، آپ نے نوٹ کرنا ہے، یہ بہت خاص عمل ہے۔ اچھا، آپ نے 21ویں رات کو، ٹھیک ہے، 21 کی رات اور 27 کی رات، اچھا پہلے 21 کی رات کو آپ نے کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 27ویں رات کا تھوڑا سا عمل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ 21 کی رات کو آپ نے، ٹھیک ہے، سورہ کوثر، یہ آپ لوگ سب کو معلوم ہوگا، سپارہ نمبر 30 میں موجود ہے۔ سورہ کوثر آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، پہلے میں لکھ لوں، ٹھیک ہے، 313 مرتبہ پڑھنی ہے اور اول آخر 7 مرتبہ درود شریف، ٹھیک ہے، 7 مرتبہ درود شریف، یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ ایک تو یہ عمل کرنا ہے آپ نے 7 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کرنے کے بعد آپ نے رات کو یہ عمل کرنا ہے۔ اچھا، 21ویں رات کو اگر آپ یہ رات کی جگہ دن میں بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ویسے کوشش کریں کہ 21 کی رات کو یہ عمل کریں، کسی بھی ٹائم، کسی بھی نماز کے، عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، تہجد کے ٹائم کر لیں، تو 21 کی رات کو کر لیں۔ اگر رات میں نہیں کر سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے تو یہ دن میں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو سورہ کوثر 313 مرتبہ پڑھنی ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف، اور پھر دعا کرنی ہے اپنی تنگی کے لیے، کاروبار کے مسئلے کے لیے، شادی کے لیے، جو مسئلہ آپ کا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے آپ نے خصوصی طور پر دعا کرنی ہے۔ ایک تو یہ عمل ہے۔ اب 27ویں رات کا میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 27 کی رات آ گئی ہے، لیلۃ القدر کی 27 کی شب، آپ نے کیا کرنا ہے 1100 مرتبہ، ٹھیک ہے، 1100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ دیکھ لیں، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، ٹھیک ہے، 11 مرتبہ درود شریف، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ دیکھ لیں۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ اب اس میں کیا کرنا ہے آپ نے، یہ 27ویں شب کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھا، ایک بات یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ 27ویں شب کو آپ نے رات میں ہی کرنا ہے، اس میں دن میں کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں تو دن میں کرنے کی گنجائش تھی، لیکن اس میں دن میں کرنے کی گنجائش نہیں ہے، یہ 27ویں رات کو ہی کرنا ہے 1100 مرتبہ۔ اچھا، یہ آپ سب مل کر بھی کر سکتے ہیں کیونکہ تعداد زیادہ ہے سورہ کوثر کی، تو ایک بندے کی جگہ چند افراد بھی مل کر پڑھ سکتے ہیں، اور یہ والا جو ہے وہ ایک ہی بندہ پڑھے۔ یہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے خصوصی طور پہ اپنے لیے، ٹھیک ہے، اپنے حاجت کے لیے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے،
ایک تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عید کے دن میں آپ کو بتاتا ہوں، عید کے دن بھی آپ نے یہی کرنا ہے۔ عید کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، عید کی نماز کے بعد آپ نے 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ عید کی نماز پڑھ لی، گھر پہ آ گئے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ کوثر 313 مرتبہ، ٹھیک ہے، اور اول آخر یہ میں آپ کو جلدی جلدی لکھ کے بتا رہا ہوں، 7 مرتبہ درود شریف، ٹھیک ہے۔ یہ عمل آپ نے کرنا ہے، پھر پورا سال آپ بے فکر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ باقی دوسرے وظائف کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے انشاءاللہ تعالی سورہ کوثر جو برکت کے لیے انتہائی مفید ہے، انتہائی لاجواب اور مجرب عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس عمل کی برکت سے جو آپ کے گھر میں مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، کاروبار کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، مالی طور پہ، ٹھیک ہے، اور جس طرح کے مسائل ہوتے ہیں گھروں میں، تو کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، کسی کا کاروبار بیٹھ گیا ہے بالکل اور نظر لگ گئی ہے، اب دوبارہ نہیں ہو رہا، پہلے تو بہت اچھا چل رہا تھا، اس کے لیے بھی بڑا زبردست ہے۔ تو جو حاجت ہے اس حاجت کی نیت کر کے آپ نے یہ عمل کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا سارا عمل، یہ اتنا زبردست عمل ہے، انشاءاللہ آپ کو خود دیکھنے میں نظر آئے گا، آپ کو خود تبدیلی اپنے زندگی میں نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک یہ عمل بتا رہا ہوں، ایک دوسرا عمل رمضان کے بعد کا ہے، وہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہی عمل کس طرح کرنا ہے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ میں نے ویڈیو پاز کی تھی، میں نے سوچا یہ لکھ لوں پہلے، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں آپ نے جس گھر کے اندر پیسے رکھے ہیں، جس جگہ پہ آپ ویسے اگر بینک میں رکھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر گھر میں بھی بعض اوقات پیسے کیش موجود ہوتے ہیں، تو جس جگہ بٹوے میں آپ نے الماری میں پیسے رکھے ہوں، وہاں برکت کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، 129 مرتبہ، ٹھیک ہے، 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک دفعہ کرنا ہے بس، روزانہ نہیں کرنا، اس سے پھر آپ لوگ سمجھیں گے کہ یار روزانہ 129 مرتبہ پڑھیں، اس میں آپ پریشان نہ ہوں۔ ایک ہی مرتبہ آپ نے سورہ کوثر 129 مرتبہ پڑھ کے جہاں پیسے رکھتے ہیں ایک دفعہ وہاں پھونک لیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی، ٹھیک ہے، جب بھی پیسے نکالیں یا ڈالیں، ٹھیک ہے، جب بھی پیسے نکالیں یا ڈالیں، ایک مرتبہ سورہ کوثر آپ پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے، سورہ کوثر پڑھ کر دم کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے کرنا ہے، بس یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کے پیسوں میں برکت بھی ہوگی اور پیسے آپ کے ضائع بھی نہیں ہوں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بے برکتی سی ہو جاتی ہے، پیسے ادھر سے ادھر خرچ ہو جاتے ہیں، پیسہ آ رہا ہے لیکن برکت نہیں ہے، تو اس سے کیا ہوگا، ان پیسوں میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے، پیسوں میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ خوب خوشحالی آپ کے گھر میں آئے گی۔ یہ زبردست عمل میں نے آپ کو بتا دیا، یہ آپ نے کرنا ہے، یہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ رمضان کی بات کر لیں، ٹھیک ہے، یا رمضان میں کر لیں، یہ آپ کی تجوری میں برکت کے لیے ہے، جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہیں، تو جب بھی نکالیں یا ڈالیں سورہ کوثر پڑھ کے پھونک دیں وہاں پر، تو انشاءاللہ تعالیٰ خوب خیر و برکت ہوگی اور خوب خوشحالی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں۔ اچھا، یہ آخر میں یہ بتاتا چلوں، بہت سے لوگوں کو وظائف کے دوران سستی ہو جاتی ہے، اس کا عمل یہ سن لیں کہ جن کو ذکر و اذکار میں کاہلی، نیند یا غنودگی طاری ہو جاتی ہو، تو 3 کالی مرچیں لے کر 11 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں اور وظیفہ کرنے سے پہلے 3 کالی مرچیں چبا کر اچھی طرح کھا لیں، اور اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پورے وظیفے میں نشاط چستی رہے گی اور پوری قوت کے ساتھ وظیفہ ہوگا، اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ نفع بھی زیادہ ملے گا اور یہ وظیفہ جلدی بھی اثر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ تھا آج کا مختصر سا وظیفہ، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، کچھ آپ کو ایسے خاص اعمال رمضان المبارک کے بتاؤں تاکہ جس کی برکات سے آپ لوگ جلد سے جلد فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ واقعی رمضان المبارک کے ایسے خاص اعمال ہوتے ہیں کہ جس کے کرنے سے آپ کو نتیجہ جلدی مل سکتا ہے۔ ویسے سارا سال آپ وظائف کرتے ہیں، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں جو ایسے اعمال ہوتے ہیں اگر اس میں کر لیے جائیں تو اس کا فائدہ آپ کو ڈبل ملتا ہے اور جلدی ملتا ہے۔ تو یہ ایسے اعمال ہے، میری کوشش ہے کہ آپ کو جلد سے جلد آخری عشرے کے حوالے سے بھی جو وظائف ہو سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دیجیے آج کے اس مختصر سے وظیفے کے ساتھ اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، پڑوسی کے حقوق کا خاص خیال رکھیں اور مجھے اپنی خاص دعا میں ضرور شامل رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔